نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 101۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی کیوں نہیں ہیں۔ ان کے پاس رسول آیا، یہاں پہ رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرمانے والے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ اپنی پشتوں کے پیچھے، یہاں پہ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف سے بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے ہی مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس پر عمل نہ کیا، گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اسی طرح ہی ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں میں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہے، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہے، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں؟ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جزاکی اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔